بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہیں یا جو اختلافات ہیں ان کے حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ چونکہ اسٹریم کا موضوع صحابہ ہیں، گفتگو تو انشاءاللہ ہوگی ہی، اور لوگوں کے سوالات آئیں گے، ان کے جوابات ہوں گے، ان پر باتیں ہوں گی، لیکن کچھ باتوں کو مرتب طریقے سے ابتدا ہی میں بیان کر دیا جانا میں سمجھتا ہوں مناسب ہے، اور جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کل 4 پوائنٹ ہیں۔ اس میں ان چاروں پوائنٹ کو اگر ایک موضوع دے دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے تنقید کا کیا جو بہانہ ہے ان کا، لوگوں کا، اور اس سلسلے میں کیا مغالطیں ہیں، یعنی کیا کیا فریب دیا جاتا ہے۔ بھئی سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، عام پڑھے لکھے ہیں یا نارمل پڑھے لکھے تو ہیں، لیکن ان کا گہرا مطالعہ نہیں ہے، تو اپنے لفظوں کے زور پر، اپنی تحریر کے زور پر، اور گفتگو میں جو قوت ہوتی ہے انسان کے، اس قوت کے زور پر کچھ لوگ کچھ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جس سے ایک عام قاری یا عام سننے والا، دیکھنے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ گمراہ ہے جو بیانیے ہیں، یہ میں 4 پوائنٹ میں ان کو بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو بیانیہ ہے گمراہ یا گمراہ کن، وہ یہ ہے کہ بھئی درجات الگ تھے صحابہ کے۔ اب درجات تو الگ تھے، یہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا موقع کم میسر آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت انہیں کم ملی، آپ کا زمانہ انہوں نے کم پایا۔ اب یہاں تک بات چلنے کے بعد پھر آگے کے بیان یوں کرتے ہیں، اس وجہ سے ان میں کچھ اخلاقی کمزوریاں رہ گئیں۔ اور پھر یہاں جب پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ طلقاء ہیں اور کچھ غیر طلقاء ہیں، یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ پھر بات جب آگے بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی فتح مکہ کے وقت بہت سارے لوگ تلوار کے زور پر اسلام لائے، اور گویا ان کے اندر ایمان کا وہ جذبہ تھا ہی نہیں۔ اور یہاں تک تمہید جب لا کے پہنچاتے ہیں تو پھر کئی صحابہ کرام کو وہاں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ مجوسی انداز میں، فارسی انداز میں، منافق والے انداز میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ گمراہ کن بیانیہ جو اخوانی بیانیہ ہے، جو مودودی بیانیہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، جو قطبی بیانیہ ہے، وہ یہ ہے۔ اب سلفی اور سنی بیانیہ کیا ہے؟ ہمارے تو کوئی اپنے الفاظ ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن نے بہت کلیئر طریقے سے کر دیا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو خود ہی کلیئر کر دیا کہ بھئی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا ہے، وہ بڑے درجے کے لوگ، وہ بڑے درجے کے لوگ، اولئک اعظم درجہ، وہ بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ ان کے درجے کے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تفریق بیان کی ہے کہ فتح مکہ کے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب نتیجہ جو اخوانی بیانیے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں ایک شک، ایک شبہ پیدا ہو جائے، ایک کانٹا لگ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرق کو بیان کیا، بہت کلیئر طریقے سے بیان کیا، واضح طریقے سے بیان کیا، اور پھر ایک جو رزلٹ دیا وہ کیا ہے کہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ بھلائی کا، جنت کا، حسنہ کا وعدہ سب سے ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کو صحابہ کی چھوٹی موٹی خامیوں کا پتہ ہے، کوئی بڑی خامی ہے تو اس کا بھی پتہ ہے، ساری باتیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا۔ اب آپ یہاں دیکھیے مختصر طریقے میں کہ اخوانی بیانیہ کیا ہے، مودودی بیانیہ کیا ہے، قطبی بیانیہ کیا ہے، اور سلفی اور سنی بیانیہ کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ ایسے ہی دوسرا گمراہ کن بیانیہ ہے، اور جو گمراہی پھیلاتے ہیں، جو فریب پھیلاتے ہیں،
اور یہ بیانیہ رافضیوں کا بھی ہے، اخوانیوں کا بھی ہے، قطبیوں کا بھی ہے، مودودیوں کا بھی ہے کہ صحابہ میں تو بھائی بہت سے منافق بھی تھے. آپ صحابی صحابی کرتے ہیں تو گھاٹی میں کون لوگ چھپے تھے اللہ کے رسول کے خلاف؟ فلاں موقع پہ کون لوگ جنگ سے واپس ہو گئے تھے؟ تو صحابہ میں تو منافق بھی تھے. بھائی یہ ان کا بیانیہ. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ صحابی ہی نہیں. جو منافق ہے وہ صحابی ہے ہی نہیں، کیونکہ صحابی کی یہ تعریف ہی نہیں ہے. پھر صحابی وہ ہے جس نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا یا بحالت ایمان ملاقات کیا اور پھر بحالت ایمان اس کی وفات ہوئی، یہ صحابی ہے. جو منافق ہے وہ صحابی ہے ہی. تیسرا جو گمراہ کن بیانیہ ان کا، نہیں ہر بیانیہ ایک تفصیل رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن میں مختصر طریقے سے کچھ اشارے دے رہا ہوں آپ کو جنہیں آپ ذہن میں رکھیں تو ان کی گمراہیوں کا شکار نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے صحابہ انسان تھے کہ نہیں؟ جی انسان. غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. جب صحابہ انسان تھے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی ہو سکتی ہے. تو پھر اگر اس غلطی کو بیان کر دیا جائے تو اس سے ان کی بزرگی میں کیا فرق آ جائے؟ صحابی ہیں، صحابی ہی رہیں گے. بس ان کی کوئی خامی تھی بحیثیت انسان کوئی کمی تھی، تو اس کمی کو بیان کرنے سے ان کی صحابیت پہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کی بزرگی پہ کیا مسئلہ؟ ان کی بزرگی جو تھی وہ رہے گی، صحابیت جو ہے وہ رہے گی. کوئی خامی ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت سا بیانیہ تیار کر کے پیش کیا جاتا ہے. عام طور پہ مودودیوں کے ہاں، اخوانیوں کے ہاں یہ چیز پیش کی جاتی ہے. مختصر طریقے سے جو ہمارا سلفی اور سنی بیانیہ ہے وہ کیا ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تنقید کا نہیں ہے، ترجیح کا ہے. یعنی صحابہ پر ہم تنقید کا تحمل نہیں رکھتے یا حق بھی نہیں رکھتے. ہم اس کو تحمل بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا حق بھی نہیں رکھتے. صحابہ پر تنقید ہمارا حق نہیں ہے. ہمارا اور صحابہ کا تعلق تنقید کا نہیں ہے، ترجیح کا ہے. یعنی صحابہ کرام کے کچھ آراء ہیں، کچھ اقوال ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ افعال ہیں، اختلافات ہیں، ان میں ترجیح قائم کریں گے ہم کہ کون زیادہ مناسب ہے کون سی چیز. لیکن یہ کہ ہم ان پہ تنقید کریں یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، وہ قرآن پاک میں بیان ہیں، کہیں واضح کہیں اشارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بیان موجود ہیں. وہ روایتیں ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ہم خود ان چیزوں کو پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے میں اور آپ کے بیان میں فرق. جب قرآن میں موجود ہے، جب حدیث میں موجود ہے، تو پھر الگ سے تنقید کا کیا مطلب؟ فرق ہے دونوں. صحابہ کرام کی جو غلطی حدیثوں میں ہے، جیسے کسی صحابی سے، ایک عام صحابی ہیں، کوئی صحابہ میں کوئی بلند اور بالا مقام کے نہیں لیکن صحابی ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، زنا سرزد ہو جاتا ہے، حدیث میں وہ وارد ہے. اب ان پہ جو ہے ان کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، خون کے چھینٹے کسی پہ پڑ جاتے ہیں، منہ سے کچھ نکلتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اس نے جو توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینہ والوں کو تقسیم کر دی جائے تو ان کو کشادہ ہو جائے، ان سب کے لیے کافی ہو جائے. اب یہاں بھی ایک خامی بیان ہے نا، یعنی خامی صحابی کی بیان ہے. روایت میں موجود ہے کہ صحابی سے جرم سرزد ہوا یا غلطی سرزد ہوئی، لیکن اس غلطی کے ساتھ ساتھ جو چیز بیان ہے عظمت کی وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر وہ ہمارے نظر میں پھر توبہ آتا ہے، ہمارے نظر میں صحابی کی صاف گوئی آتی ہے، سچائی آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، راست بازی آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا مقام آتا ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن تم جب بیان کرتے ہو کسی خامی کو تو اسے صحابی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، شک پیدا ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک بری تصویر آتی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ کوئی غلطی جو بیان کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں ثابت بھی تو ہونا چاہیے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی کچھ غلطیاں اگر ہو گئی ہے کہیں تو ان کو آپ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں بیان ہونا چاہیے، یہ تنقید ہے، تنقید سے ماورا کوئی نہیں ہے. میں آپ کے مولوی صاحب کے بارے میں جو آج 14 صدی کے بعد کے ہیں، آپ کے مولوی صاحب کے بارے میں، آپ کے مولانا مودودی کے بارے میں، آپ کے جو ہے قطب صاحب کے بارے میں، آپ کے کسی عالم کے بارے میں 4 لفظ اگر بول دوں، میں وہ لفظ اب دہراؤں گا نہیں کہ میں کیا بول دوں، بات لمبی ہو جائے گی. ابھی آپ
اگر ممبر پہ ہیں تو دامن پکڑ کے کھینچ لیجئے گا. تحریر میں لکھی ہوئی ہے تو 4 مقالے آپ لکھ دیں گے. مولانا مودودی پہ تنقیدیں ہوئی، علمی تنقیدیں، تمام طرف سے کتابیں جو ہے دفاع مودودی میں لکھی گئی، تحریریں لکھی گئی. اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ اپنے مولانا کو اجازت دیتے ہیں صحابہ کرام پہ تنقید کرنے کا، لیکن دوسروں کو اجازت نہیں دیتے اپنے مولانا پر تنقید کرنے کا. یہ آپ کا دوغلاپن ہے، یہ نفاق ہے آپ کا. آخری بات اس سلسلے کی، یعنی تیسرے پوائنٹ کی، کہ بھائی زندگی میں ہر شخص سے غلطی. ہم جانتے ہیں کہ فلاں سے بھی غلطیاں ہوئی، فلاں سے بھی غلطیاں ہوئی، فلاں سے بھی غلطیاں ہوئی. لیکن اگر کسی شخص کی غلطیوں کو مرتب کر دیا جائے، یعنی کم سے کم 20 یا زیادہ سے زیادہ 20-15 غلطیاں اکٹھا کر لی جائیں، اور غلطیاں اکٹھا کر کے ہر غلطی پہ 2-4 لائن کا تبصرہ کر دیا جائے اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا جائے، آپ بتائیے کہ اس معتبر سے معتبر شخصیت کی اوقات کیا بنے گی لوگوں کے ذہنوں میں؟ لوگ کیا سوچنے لگیں گے اس کے بارے میں؟ حالانکہ وہ 20 نہیں 50 غلطی دوسرے میں مل جائے، لیکن اس کو مرتب نہیں کیا گیا، اس کو جمع نہیں کیا گیا، اس پہ کمنٹ نہیں پاس کیے گئے، اس پہ تبصرہ نہیں کیا گیا، اس کو ایک ترتیب سے رکھا نہیں گیا. تعجب ہے کسی عام آدمی کی غلطی کو مرتب نہیں کیا جاتا، اس پہ تبصرہ نہیں کیا جاتا، مگر صحابہ کرام کی چھوٹی سچی غلطیاں مرتب کی گئیں، ان پہ تبصرہ کیا گیا، اس پہ کتاب لکھی گئی، اس کو بانٹا گیا، اس کو انجیل بنایا گیا اور کہا گیا کہ صاحب تاریخ لکھ رہے ہیں. اتنا بڑا جرم اس دنیا میں ہو چکا ہے. آخری جو پوائنٹ ہے ہمارا، جو یہ حضرات یعنی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، کیا کہتے ہیں صاحب کتابوں میں بات موجود ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، تبری میں موجود ہے وغیرہ. سوال یہ ہے کہ تاریخ کا فیصلہ اہم ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے؟ قرآن پاک نے جب صحابہ کرام کے بارے میں ایک اجمالی فیصلہ دے دیا، ایک سند ان کو دے دیا، ایک شہادت دے دی، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، تو اب صحابہ کرام کے خلاف جب بھی کوئی بیانیہ آئے گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس بیانیے کو، اس تاریخ کو، اس بات کو پرکھا جائے گا. آج کی دنیا میں ایک عام عالم دین کے بارے میں اگر کوئی بات کہتا ہے، ایک عام معتبر شخص کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو اصول یہی ہے کہ بھئی اس کی تحقیق کی جائے، کیونکہ اس شخص کی عظمت تو مسلم ہے، یہ شخص بحیثیت شریف شخص لوگوں میں متعارف ہے. اب اس کی شرافت کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے گی. عام آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، عام ایک معتبر آدمی کے بارے میں. آپ کسی خاتون، جو کوئی خاتون ہو، پاک باز ہو، آپ اس پہ کوئی الزام لگا دیجئے، قرآن نے کیا سزا بیان کی؟ کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اس کی شرافت مسلم ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس پروف نہیں ہے، اور اگر پروف ہے بھی تو اس معیار کا نہیں ہے تو قرآن نے بتایا ہے، تو آپ سزا کے مستحق. تو صحابہ کرام کا تو معاملہ بہت الگ ہے. تاریخ میں اگر کوئی بات موجود ہے تو اس کی تحقیق کی جائے گی، آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بھئی تاریخ میں تو ہر طرح کی بات موجود، جھوٹی موجود ہے، سچی موجود ہے، جن کی آپ تعریف کرتے ہیں ان کے بارے میں موجود ہے، جن کی آپ برائی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی موجود ہے، اور ان کی اچھائیاں بھی موجود ہیں. تو کیا تاریخ سے کوئی بھی چیز اٹھا کر کے صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے؟ مصنفین نے تو بتا بھی دیا ہے کہ بھئی ہماری اس کتاب میں آپ خراب چیزیں بھی پائیں گے، لیکن ہمارا کام تھا جمع کرنا، ہم نے جمع کر دیا. تو یہ کہنا کہ بھئی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، اگر یہی دلیل ہے تو آپ کے کسی عالم کے بارے میں، آپ کے کسی مولوی کے بارے میں، آپ کے کسی امام کے بارے میں کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تو کیا اخباروں میں بہت کچھ آیا ہوا ہے، تو کیا اخباروں کے بیان کو اور کتابوں میں لکھی ہوئی چیز کو پیش کر کے کسی معتبر شخصیت کو بدنام کیا جا سکتا ہے، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، یہ کہہ کر کے کہ اخبارات میں چھپا تھا، یہ کہہ کر کے کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ کچھ لوگوں نے تقریروں میں یہ بات کہی ہے؟ نہیں. ریسرچ کا زمانہ ہے، ریسرچ اور تحقیق کے زمانے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. جیسے پرانے زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو کوئی غلط سے غلط بات بھی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے ارے آپ کیسے یہ غلط کہہ رہے ہیں، تو بات کتاب میں لکھی ہوئی. یعنی کتاب میں اگر شرک والی بات لکھی ہوئی ہوتی تھی تو لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ وہ صحیح ہی ہے. تو یہ حال تو آج جاہلوں کا، جو پرانے زمانے کے جو جاہل تھے وہ آج ریسرچ اسکالر کام کر رہے ہیں. تو یہ 4 پوائنٹ تھے میرے، جنہیں میں نے مختصر طور پر بیان کرنا تھا، لیکن وہ میرے خیال سے شاید کچھ تفصیلی ہی ہو گئے. تو بہرحال یہ گمراہ کن بیانیہ ہیں ان کا، اور ایسے بہت سارے بیانیے ہیں ان کے. اس کے مقابلے میں سنی اور سلفی بیانیہ کیا ہے
میں نے وہ بھی پیش کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اور اس برائی کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سب کو بچائے. السلام.